اب اس لیسن میں ہم سورہ انفطار کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ کی جو ہے اس میں اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت کے لفظ انفطرت سے ماخوذ ہے۔ یہ انفطار مصدر ہے جس کے معنی پھٹ جانے کے ہیں۔ اس نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر آیا ہے۔ اس کا موضوع آخرت ہے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن المنذر، طبرانی، حاکم، ابن مردویہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا، جو شخص چاہتا ہو کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ اس میں سب سے پہلے روز قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ پیش آ جائے گا تو ہر شخص کے سامنے اس کا کیا دھرا سب آ جائے گا۔ اس کے بعد انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ جس رب نے تجھ کو وجود بخشا اور جس کے فضل و کرم کی وجہ سے آج تو سب مخلوقات سے بہتر جسم اور اعضاء لیے پھرتا ہے، اس کے بارے میں یہ دھوکہ تجھے کہاں سے لگ گیا کہ وہ صرف کرم ہی کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے کرم کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ تو اس کے انصاف سے بے خوف ہو جائے۔ پھر انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ تو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ تیرا پورا نامہ اعمال تیار کیا جا رہا ہے اور نہایت معتبر کاتب ہر وقت تیری تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ آخر میں پورے زور کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یقیناً روز جزا برپا ہونے والا ہے جس میں نیک لوگوں کو جنت کا عیش اور بد لوگوں کو جہنم کا عذاب نصیب ہوگا۔ اس روز کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، فیصلے کے اختیارات بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ سورہ تکویر میں فرمایا گیا ہے کہ سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھا جائے اور یہ بات بھی نگاہ میں رکھی جائے کہ قرآن کی روح سے قیامت کے روز ایک ایسا زبردست زلزلہ آئے گا جو کسی علاقے تک محدود نہ ہوگا بلکہ پوری زمین بیک وقت ہلا ماری جائے گی۔ تو سمندروں کے پھٹنے اور ان میں آگ بھڑک اٹھنے کی کیفیت ہماری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ پہلے اس عظیم زلزلے کی وجہ سے سمندروں کی تہہ پھٹ جائے گی اور ان کا پانی زمین کے اس اندرونی حصے میں اترنے لگے گا جہاں ہر وقت ایک بے انتہا گرم لاوا کھولتا رہتا ہے۔ پھر اس لاوے تک پہنچ کر پانی اپنے ان دو ابتدائی اجزاء کی شکل میں تحلیل ہو جائے گا جن میں سے ایک یعنی آکسیجن جلانے والی اور دوسری ہائیڈروجن بھڑک اٹھنے والی ہے، اور یوں تحلیل اور آتش فروزی کا ایک ایسا مسلسل رد عمل چین ریاکشن شروع ہو جائے گا جس سے دنیا کے تمام سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ یہ ہمارا قیاس ہے، باقی صحیح علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ پہلی 3 آیتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے اور اس آیت میں دوسرا مرحلہ بیان کیا گیا ہے۔ قبروں کو کھول جانے سے مراد لوگوں کو اثر نو زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے۔ ما قدمت و اخرت، ان الفاظ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور وہ سبھی یہاں مراد ہیں۔ نمبر 1، جو اچھا یا برا عمل آدمی نے کر کے آگے بھیج دیا وہ ما قدمت ہے، اور جس کے کرنے سے وہ باز رہا وہ ما اخرت ہے۔ اس لحاظ سے یہ الفاظ تقریباً انگریزی زبان کے کمیشن اور اومیشن کے ہم معنی ہیں۔ نمبر 2، جو کچھ پہلے کیا وہ ما قدمت ہے اور جو کچھ بعد میں کیا وہ ما اخرت ہے، یعنی آدمی کا پورا نامہ اعمال ترتیب وار اور تاریخ وار اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور تیسرا، جو اچھے اور برے اعمال آدمی نے اپنی زندگی میں کیے وہ ما قدمت ہیں، اور اعمال کے جو آثار و نتائج معاشرے میں اپنے پیچھے چھوڑ گیا وہ ما اخرت ہیں۔ اول تو اس محسن پروردگار کے احسان و کرم کا تقاضا یہ تھا کہ تو شکر گزار اور احسان مند ہو کر اس کا فرما بردار بنتا اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تجھے شرم آتی، مگر تو اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تو جو کچھ بھی بنا ہے خود ہی بن گیا ہے، اور یہ خیال تجھے کبھی نہ آئے کہ اس وجود کے بخشنے والے کا احسان مانے۔ دوسرے، تیرے رب کا یہ کرم ہے کہ دنیا میں جو کچھ تو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہی تجھ سے کوئی خطا سرزد ہو وہ تجھ پر فالج گرا دے یا تیری آنکھیں اندھی کر دے یا تجھ پر بجلی گرا دے۔
لیکن تو نے اس کریمی کو کمزوری سمجھ لیا اور اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تیرے خدا کی خدائی میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن کوئی معقول وجہ اس دھوکے میں پڑنے کی نہیں ہے۔ تیرا وجود خود بتا رہا ہے کہ تو خود نہیں بن گیا ہے، تیرے ماں باپ نے بھی تجھے نہیں بنایا ہے، عناصر کے آپس سے آپ جڑ جانے سے بھی اتفاقاً تو انسان بن کر پیدا نہیں ہو گیا ہے، بلکہ ایک خدائے کریم حکیم و توانا نے تجھے اس مکمل انسانی شکل میں ترکیب دیا ہے۔ تیرے سامنے ہر قسم کے جانور موجود ہیں جن کے مقابلے میں تیری بہترین ساخت اور تیری افضل و اشرف قوتیں صاف نمایاں ہیں۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو دیکھ کر تیرا سر بار احسان سے جھک جاتا اور اس رب کریم کے مقابلے میں تو کبھی نافرمانی کی جرت نہ کرتا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ تیرا رب صرف رحیم و کریم ہی نہیں ہے، جبار و قہار بھی ہے۔ جب اس کی طرف سے کوئی زلزلہ یا طوفان یا سیلاب آ جاتا ہے تو تیری ساری تدبیریں اس کے مقابلے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیرا رب حکیم و دانا ہے، اور حکمت و دانائی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جسے عقل دی جائے اسے اس کے اعمال کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے، جسے اختیارات دیے جائیں اس سے حساب بھی لیا جائے کہ اس نے اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کیا، اور جسے اپنی ذمہ داری پر نیکی اور بدی کرنے کی طاقت دی جائے اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزا بھی دی جائے۔ یہ سب حقیقتیں تیرے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہیں، اس لیے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے رب کریم کی طرف سے جس دھوکے میں تو پڑ گیا ہے اس کی کوئی معقول وجہ موجود ہے۔ تو خود جس کسی کا افسر ہوتا ہے تو اپنے اس ماتحت کو کمینہ سمجھتا ہے جو تیری شرافت اور نرم دلی کو کمزوری سمجھ کر تیرے سر چڑھ جائے۔ اس لیے تیری اپنی فطرتی گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ مالک کا کرم ہرگز اس کا موجب نہ ہونا چاہیے کہ بندہ اس کے مقابلے میں جری ہو جائے اور اس غلط فہمی میں پڑ جائے کہ میں جو کچھ چاہوں کروں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ دراصل جس چیز نے تم لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے وہ کوئی معقول دلیل نہیں ہے، بلکہ محض تمہارا یہ احمقانہ خیال ہے کہ دنیا کے اس دارالعمل کے پیچھے کوئی دارالجزا نہیں ہے۔ اسی غلط و بے بنیاد گمان نے تمہیں خدا سے غافل، اس کے انصاف سے بے خوف اور اپنی اخلاقی رویے میں غیر ذمہ دار بنا دیا ہے۔ تم لوگ چاہے دارالجزا کا انکار کرو، اس کو جھٹلاؤ یا اس کا مذاق اڑاؤ، اس سے حقیقت نہیں بدلتی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں دنیا میں شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس نے تم میں سے ایک آدمی پر نہایت راز باز نگران مقرر کر رکھے ہیں جو بالکل بے لاگ طریقے سے تمہارے تمام اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ان سے تمہارا کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے، خواہ تم اندھیرے میں، خلوتوں میں، سنسان جنگلوں میں یا کسی ایسی حالت میں اس کا ارتکاب کرو جہاں تمہیں اطمینان ہو کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ نگاہ خلق سے مخفی رہ گیا ہے۔ ان نگراں فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کلام کاتبین کا لفظ استعمال فرمائے ہیں، یہ یعنی ایسے کاتب جو کریم، نہایت بزرگ اور معزز ہیں، کسی سے نہ ذاتی محبت رکھتے ہیں نہ عداوت، کہ ایک کی بے جا رعایت اور دوسرے کی ناروا مخالفت کر کے خلاف واقعہ ریکارڈ تیار کریں، خائن بھی نہیں ہے کہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوئے بغیر بطور خود غلط سلط اندراجات کر لیں، رشوت خور بھی نہیں ہے کہ کچھ لے دے کر کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف جھوٹی رپورٹیں کر دیں، ان کا مقام ان ساری اخلاقی کمزوریوں سے بلند ہے۔ اس لیے نیک و بد دونوں قسم کے انسانوں کو مطمئن رکھنا چاہیے کہ ہر ایک کی نیکی بے کم و کاست ریکارڈ ہوگی اور کسی کے ذمے کوئی ایسی بدی نہ ڈالی جائے گی جو اس نے نہ کی ہو۔ پھر ان فرشتوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی، جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں، یعنی ان کا حال دنیا کی سی آئی ڈی اور اطلاعات کی ایجنسیوں جیسا نہیں کہ ساری تگ و دو کے باوجود بہت سی باتیں ان سے چھپی رہ جاتی ہیں۔ وہ ہر ایک کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں، ہر جگہ ہر حال میں ہر شخص کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس شخص نے کس نیت سے کوئی کام کیا۔ اس لیے ان کا مرتب کردہ ریکارڈ ایک مکمل ریکارڈ ہے جس میں درج ہونے سے کوئی بات رہ نہیں گئی ہے۔ اسی کے متعلق سورہ کہف آیت نمبر 49 میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز مجرمین یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کا جو نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی چھوٹی یا بڑی بات درج ہونے سے نہیں رہ گئی، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب جوں کا توں ان کے سامنے حاضر ہے۔ کسی کے وہاں یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ کسی شخص کو اس کے اعمال کے نتائج بھگتنے سے بچا سکے، کوئی وہاں ایسا با اثر یا زور آور یا اللہ کا چہیتا نہ ہوگا کہ خود عدالت خداوندی میں اڑ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ فلاں شخص میرا عزیز یا متوسل ہے، اسے تو بخشنا ہی ہوگا، خواہ
یہ دنیا میں کیسے ہی برے افعال کر کے آیا ہو۔ اب ہم تھوڑی سی تفسیر معرف القرآن میں دیکھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ اس کا تعلق اس جملے سے ہے جو پہلے گزر چکا، یعنی علمت نفس ما قدمت و اخرت، کہ قیامت کے روز ہر انسان کو اپنے اپنا عمل سامنے آ جائے گا۔ اس جملے میں اس عمل کی سزا و جزا کا ذکر ہے کہ اطاعت شار ابرار تو اس روز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں مسرور ہوں گے، اور سرکش نافرمان جہنم کی آگ میں۔ وما هم عنها بغائبین، یعنی جہنم کے لوگ کسی وقت جہنم سے غائب نہ ہو سکیں گے، کیونکہ ان کے لیے خلود اور دائمی عذاب ہے۔ خلود یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا دائمی عذاب ہے۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی کوئی شخص با اختیار خود کسی دوسرے کو محشر میں کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی کی تکلیف کو کم کر سکے گا۔ اس سے شفاعت کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ شفاعت کسی کی اپنی اختیار سے نہ ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی شفاعت کی اجازت نہ دیں۔ اس لیے اصل حکم کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہی اپنے فضل سے کسی کو شفاعت کی اجازت دے دے اور پھر شفاعت قبول فرما لے تو وہ بھی اسی کا حکم ہے۔ اب اس کی تفسیر تھوڑی سی ہم تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں۔ رب کریم سے کیوں دورو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ انسانی جہالت نے اسے غافل بنا رکھا ہے۔ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں اس کا بہکانے والا شیطان ہے۔ کلبی اور مقاتل فرماتے ہیں کہ اسود بن شریک کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اس خبیث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا، اور اسی وقت چونکہ اس پر کچھ عذاب نہ آیا تو وہ پھول گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست بنایا، پھر درمیانہ قد و قامت بخشا، خوش شکل و خوبصورت بنایا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی میں تھوکا، پھر اس پر اپنی انگلی رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تو مجھے عاجز کر سکتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے اس چیز سے پیدا کیا ہے، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر صحیح قامت بنایا، پھر تجھے پہننا اوڑھ کر چلنا پھرنا سکھایا، آخر کار تیرا ٹھکانہ زمین کے اندر ہے، تو نے خوب جمع جتھا کی اور میری راہ میں دینے سے رکتا رہا، یہاں تک کہ جب دم حلق میں آ گیا تو کہنے لگا میں صدقہ کرتا ہوں، بھلا اب صدقے کا وقت کہاں ہے۔ جس صورت میں چاہا ترکیب دی، یعنی باپ کی، ماں کی، ماموں کی، چچا کی صورت پر پیدا کیا۔ ایک شخص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاں کیا بچہ ہوگا؟ اس نے کہا یا لڑکا یا لڑکی۔ فرمایا کس کے مشابہ ہوگا؟ کہا یا میرے یا اس کی ماں کے۔ فرمایا خاموش، ایسا نہ کہہ، نطفہ جب رحم میں ٹھہر جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام تک کا نسب اس کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فی ای صورت ما شاء رکبک پڑھی اور فرمایا جس صورت میں اس نے چاہا تجھے چلایا۔ یہ حدیث اگر صحیح ہوتی تو آیت کے معنی ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن اس کی اسناد ثابت نہیں ہے۔ مطہر بن حیثم جو اس کے راوی ہیں یہ متروک الحدیث ہے اور ان پر جرح بھی ہے۔ بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا میری بیوی کے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ سیاہ فام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اونٹ بھی ہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ کہا سرخ رنگ کے۔ فرمایا کیا کوئی ان میں چتکبرا بھی ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اس رنگ کا بچہ سرخ اور نر مادہ کے درمیان کیسے پیدا ہو گیا؟ کہنے لگا شاید اوپر کی نسل کی طرف کوئی رگ کھینچ لے گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تیرے بچے کے سیاہ رنگ ہونے کی وجہ بھی شاید یہی ہو۔ قتادہ فرماتے ہیں یہ سب سچ ہے اور اللہ تعالیٰ سب چیز پر قادر ہے، لیکن وہ مالک ہمیں بہترین، عمدہ اور خوش شکل اور دل لبھانے والی پاکیزہ شکلیں صورتیں عنایت فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اس کریم رب کی نافرمانیوں پر تمہیں آمادہ کرنے والی چیز صرف یہی ہے کہ تمہارے دلوں میں قیامت کی تکذیب ہے، تم اس کا آنا ہی برحق نہیں جانتے، اس لیے اس سے بے پرواہی برت رہے ہو۔ تم یقین مانو کہ تم پر بزرگ محافظ اور کاتب فرشتے مقرر ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان کا لحاظ رکھو، وہ تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں۔
تمہیں برائی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، اللہ کے یہ بزرگ فرشتے تم سے جنابت اور پخانہ کی حالت کے سوا کسی وقت الگ نہیں ہوتے، تم ان کا احترام کرو۔ غسل کے وقت بھی پردہ کر لیا کرو، دیوار سے یا اونٹ سے ہی صحیح، یہ بھی نہ ہو تو اپنے کسی ساتھی کو کھڑا کر لیا کرو تاکہ وہی پردہ ہو جائے۔ بازار کی اس حدیث کے الفاظ میں کچھ ہیر پھیر ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ننگا ہونے سے منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں سے شرماؤ۔ اس میں یہ بھی ہے کہ غسل کے وقت بھی یہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب یہ کرامن کاتبین بندے کا روزانہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اگر شروع اور آخر میں استغفار ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے درمیان کی سب خطائیں میں نے اپنے بندے کی بخش دیں۔ بازار کی ایک اور ضعیف حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے انسانوں کو ان کے اعمال کو جانتے پہچانتے ہیں، جب کسی بندے کو نیکی میں مشغول پاتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ آج کی رات فلاں شخص نجات پا گیا، فلاح حاصل کر گیا، اور اگر اس کے خلاف لکھتے ہیں تو آپس میں ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کی رات فلاں ہلاک ہوا۔ جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار فرما بردار ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ حدیث میں ہے انہیں ابرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اور اپنی اولادوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے۔ بدکار لوگ ہمیشگی والے عذاب میں پڑے رہیں گے۔ قیامت والے دن جو حساب کا اور بدلے کا دن ہے، ان کا داخلہ اس میں ہوگا، ایک ساتھ بھی ان پر سے عذاب ہلکا نہ ہوگا، نہ موت آئے گی، نہ راحت ملے گی، نہ ایک ذرا سی دیر اس سے الگ ہوں گے۔ پھر قیامت کی بڑائی اور اس دن کی ہولناکی ظاہر کرنے کے لیے دو بار فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے معلوم کرا لیا کہ وہ دن کیسا ہے۔ پھر خود ہی بتلایا کہ اس دن کوئی کسی کو بھی نفع نہ پہنچا سکے گا، نہ عذابوں سے نجات دلوا سکے گا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کسی کی سفارش کی اجازت خود اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس موقع پر یہ حدیث وارد کرنی بالکل مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنو ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے نیک اعمال کی تیاریاں کر لو، میں تمہیں اس دن اللہ کے عذاب سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ حدیث سورہ شعراء کی تفسیر کے آخر میں گزر چکی ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ اس دن امر محض اللہ ہی کا ہوگا جیسے اور جگہ ہے۔ مطلب سب کا یہی ہے کہ ملک اور ملکیت اس دن صرف اللہ واحد قہار و رحمان کی ہی ہوگی۔ گو آج بھی اسی کی ملکیت ہے، وہی تنہا مالک ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، مگر وہاں تو کوئی ظاہر والی حکومت اور ملکیت اور امر والا بھی نہ ہوگا۔ اب ہم تھوڑا سا تفسیر قرطبی میں دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، دوبارہ اٹھائے جانے کا جس نے انکار کیا انہیں خطاب فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان سے یہاں مراد ولید بن مغیرہ ہے۔ اکرمہ نے کہا اس سے مراد ابی بن خلف ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے یہ ابو الاشد بن کلدہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ما غرک بربک الکریم سے مراد ہے کہ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا یہاں تک کہ تو نے کفر کیا اس ذات کے ساتھ جو تجھ سے درگزر فرمانے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے ایک غلام کو کئی بار بلایا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، دیکھا تو وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا، پوچھا کیا وجہ ہے تو نے مجھے جواب نہیں دیا؟ اس نے عرض کی مجھے آپ کے علم پر اعتماد تھا اور آپ کی سزا سے میں امن میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کا جواب پسند آیا اور اسے آزاد کر دیا۔ کرامن کاتبین کے متعلق ہے کہ علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ کافروں پر بھی فرشتے ہوتے ہیں یا نہیں۔ بعض نے کہا نہیں ہوتے کیونکہ ان کا امر ظاہر ہوتا ہے اور عمل بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے جو فرشتہ اس کے دائیں ہاتھ کندھے پر ہے وہ کیا چیز لکھے گا جبکہ اس کی تو کوئی نیکی ہی نہیں؟ اسے جواب دیا جائے گا جو بائیں کندھے پر فرشتہ ہے وہ اپنے ساتھی کی اجازت سے لکھے گا، بس وہ اس پر گواہ ہوگا اگرچہ وہ خود نہیں لکھے گا۔